تو بھائی صحیح حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس محرم میں کون سا کام کرنا چاہیے ہم نے؟ 2 کام، وہ بھی کوئی فرض واجب کے درجے میں نہیں. ایک ہے مسنون، روزہ رکھنا، 9ویں کا 10ویں کے ساتھ ملا لو، 10ویں کا 11ویں کے ساتھ ملا لو، 9 10 11 رکھ لو، ایک بھی رکھ لو، کوئی عذر ہے تو وہ بھی جائز ہے تمہارے. علماء نے فقہاء نے لکھا ہے کہ کئی صورتیں بنتی ہیں، صرف 10 کا رکھ لو، صرف 9 10 کا رکھ لو، 10 کو 11 کے ساتھ ملا لو، تینوں رکھ لو، 9 10 11 جائز ہے. اس مہینے میں اور دن بھی روزہ رکھو گے تو ثواب اس کا دوسرے مہینوں سے زیادہ ہوگا. ایک عمل تو یہ کرنا ہے روزے والا. دوسرا عمل جو ہے حدیث میں آتا ہے اس دن صدقہ خیرات، ویسے تو سارا سال صدقہ خیرات کرنے کا بڑا ثواب ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، حاجت مندوں کو ان کی حاجت پوری کرنا، مالی عبادت کرنا، ان کا مالی تعاون کرنا، سارے سال 365 دن ہیں اگر سال کے، ہر دن تم یہ کام کر سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں لگائی شریعت نے، اجازت ہے. لیکن بھئی حدیث سے پتہ چلتا ہے اور کئی حدیثوں سے کہ 10 محرم کو اگر آپ اپنے گھر والوں کی دعوت کرو تو اللہ تعالیٰ سارے سال فراخی عطا فرماتے ہیں، سارے سال. حالانکہ سارا سال کھلاتے ہو تم گھر والوں کو، اس لیے کہ نان نفقہ ہے ہی تمہارے اوپر، ذمہ فرض تمہارے اوپر ہے. فرمایا کہ 10 محرم کو یوم عاشورہ کو اپنے بال بچوں پر، اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر جو عام دنوں میں تم خرچہ کرتے ہو اس میں تھوڑا سا توسع کر لو تو اللہ تعالیٰ اس توسع کی وجہ سے سارا سال فراخی کریں گے تمہارے رزق کے اندر. جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، وہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. جو کہے کہ جی کوئی بندش ہے، پتہ نہیں رکاوٹ ہے، کیا ہے مسئلہ، کسی نے کالا کر دیا، پیلا کر دیا، نیلا کر، سب بکواس ہے، جھوٹ ہے. کوئی نہیں بندش کر سکتا سوائے اللہ کے. اللہ سے کھلواؤ اپنی بندش، تقدیر اللہ سے بدلواؤ اپنے. تو وہ بدلے گی کیسے؟ روزہ رکھو اس دن، پھر کھانا گھر والوں کو کھلا دو، اس میں کچھ تم کسی غریب کی بھی نیت کر لو، ہمسائے کی نیت کر لو، اور زیادہ ثواب ہو جائے گا. اور یہ کھانا کھلانا بھی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقدہ ہے، کر لو گے تو ٹھیک ہے، نہ کر لو گے تو کوئی گناہ نہیں. روزہ بھی اسی طرح رکھو گے تو بڑا ثواب ہے، پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی اور تلافی ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے پوری توقع ہے، پوری یقین امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آج کے روزے کے بدلے اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں نا، کسی حدیث میں آتا ہے سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں. کبیرہ توبہ سے، یا حقوق العباد بھی نہیں معاف ہوتے. کسی کا حق دینا ہے، جب تک کہ اس سے نہیں معاف کرواؤ گے پھر اللہ سے توبہ کرو. یہ صغیرہ گناہ بھی ہمارے بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کسی گناہ سے پکڑ کر سکتے ہیں. آنکھوں کا گناہ، زبان کے گناہ، کانوں کے گناہ. اس دور میں تو صبح شام اور رات کو بستر پر لیٹے ہوئے بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں، نیند کے عالم میں بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں. یہ سب صغیرہ گناہ، ان سے یہ معاف ہو جائیں تو اور کیا چاہیے ہمیں. قدم قدم پہ تو ہم سے گناہ ہوتا ہے. تو یہ محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ کو یہ 2 کام. باقی یہ کہ شہادت دیکھو نا، جیسے پہلے اللہ نے انعام کیا ابراہیم علیہ السلام پہ، نوح علیہ السلام پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ، آدم علیہ السلام پہ، ایوب علیہ السلام پہ، یوسف علیہ السلام پہ، یونس علیہ السلام، وہ تسلسل اب بھی قائم ہے. کہ یہ سن 61 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد ہجرت کے 61 سال خاندان نبوت کا جو انہوں نے قربانیاں پیش کی، روئے زمین پر اس کی مثال نہیں ملتی. صبر، استقامت، مستقل مزاجی، بہادری، دلیری، حق کے آگے جھکنا نہ، غلط بندی کی بیعت نہ کرنا، یہ ساری چیزیں سبق دیتی ہیں شہدائے کربلا سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو
توفیق عطا فرمائے حق پر جمنے کی. وآخر دعوانا